بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، کتاب اللہ کی شکل میں، شریعت کی شکل میں، اور دیکھیں آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے محبوب سے تو یہ بعید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی خواہش کی پیروی کرتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ کر دیں۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے باقیوں کو خطاب ہے کہ اگر ہم اپنے پیغمبر کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے بھی ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، تو امتی تے پھر شاہی کوئی نہیں۔ لیکن آپ ان سے ہوشیار رہے کہ کہیں وہ آپ کو فتنے میں مبتلا نہ کر دیں، برگشتہ نہ کر دیں کتاب کے بعض حصے سے جو ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ وقتی طور پر کمپرومائز کرنے کے لیے کوئی سافٹ کارنر کے طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے حوالے سے کوئی کمپرومائز کر لیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو یہ تم جان لو کہ بے شک اللہ نے ہی یہ ارادہ کر لیا ہے کہ انہیں سزا دینی ہے بعض گناہوں کے سبب۔ یعنی مراد یہ کہ اگر اتنی تگ و دو کے بعد بھی، اتنی محنت کے بعد بھی، آپ کے اخلاقیات کے بعد بھی اگر کوئی آپ کی بات قبول نہیں کرتا، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ حق سے انہوں نے جان بوجھ کر اناد کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اب یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اب ان کے دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر موریں لگ چکی ہیں، اب انہیں عذاب ہی آنا ہے، عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آمین۔ اور بے شک انسانوں کی اکثریت نافرمانی، اور یہ ایسا یونیورسل ٹروتھ ہے جو آج تک ویلڈ ہے۔ ایک تو سب سے بڑی نافرمانی کفر و شرک کی ہے، اس وقت بھی دنیا میں غیر مسلموں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے، پھر مسلمانوں کے اندر بھی صرف شناختی کارڈ کے مسلمان ہی ہیں، جو پریکٹسنگ مسلمان ہیں وہ تو بہت کم ہے۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ کیا وہ جاہلیت کے زمانے کے فیصلے چاہتے ہیں جب اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے اور ہوتے تھے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ کے پیغمبر آ چکے ہیں، زمانہ جاہلیت ختم ہو چکا ہے، اب اللہ کے نبی کے نور ہدایت قرآن کی شکل میں، آپ کی تعلیمات کی شکل میں موجود ہے۔ اور اللہ تعالی سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کے حق میں جو یقین رکھنے والے ہوں، جو واقعی ایمان لانے والے ہوں، جو بات ماننے والے ہوں۔ اگر انہوں نے اللہ کو مانا ہے پھر اللہ کی بھی مانے۔ اللہ سے بہتر کون حکم نازل فرما سکتا ہے؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ اے اہل ایمان، مت دوست بناؤ یہودیوں کو اور نصرانیوں کو، ان میں سے بعض کے دوست ہیں،
جو کوئی ان کے ساتھ دوستی گانٹھ لے گا تم میں سے تو وہ پھر انہی میں ہی شمار کیا جائے گا اللہ کے اصول۔ بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو۔ اب اس میں بالکل واضح ہے کہ یہود و نصارہ سے آپ نے دوستی نہیں کرنی۔ اب یہ کون سی دوستی ہے؟ ایک طرف سورۃ المائدہ کے سٹارٹ ہی میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دے دیا، تو بیوی سے زیادہ قریب تو کوئی دوست ہو ہی نہیں سکتا انسان کا، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے آپ نے دوست نہیں بنانا۔ تو اس کا آپٹیمل سولوشن یہ ہے کہ جو فیصلے امت مسلمہ یا حکومت اسلامیہ کے فائدے سے ریلیٹڈ ہے یا ان سٹریٹجیز سے ریلیٹڈ ہے جس میں آپ نے ایک اسلامی ملک کی حفاظت کرنی ہے، تو ظاہر ہے وہ قومی راز ہے، وہ یہود و نصارہ سے تو شیئر کرنا بڑی دور کی بات، آپ اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی شیئر نہیں کر سکتے۔ ہمارے جو ڈیفنس کے ادارے ہیں ان میں شروع ہی میں ہم سے جو وہ اوتھ لیا جاتا ہے قرآن کے اوپر، اس میں کئی ایک چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کو باہر پبلکلی شیئر نہیں کرنا، سوائے وہ چیزیں جو گورنمنٹ خود شیئر کر دیتی ہے اور وہ اوپن سیکرٹ ہوتی ہے۔ اب تو خیر میڈیا کی برکت سے آلموسٹ ساری چیزیں اوپن سیکرٹ ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس عہد کے پابند ہوتے ہیں کہ ہم ایسی کنٹرول لینگویج میں گفتگو کریں کہ جن چیزوں پہ ہمارا سیکیورٹی اوتھ ہے وہ وائلیٹ نہ ہو، تادم مرگ اس چیز کے آپ پابند ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کے جو راز ہیں وہ پھر اگر کسی کی بیوی یہودی یا عیسائی ہے تو وہ اس کے ساتھ نہیں کر سکتے، دلی دوستی اس طرح کی نہیں کاٹ سکتے۔ باقی معاملات آپ کر سکتے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے تو آپ کی زرع گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس اناج کے، بس تو آپ تو معاملات بھی کرتے تھے۔ یہ تو یہودی تھے، ایون پرشین امپائر کا جو ہیڈ تھا وہ تو آتش پرست تھے، ان کے تحفے حضور نے قبول کیے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن دلی دوستی ایسی نہ ہو کہ جس میں آپ مسلمانوں کا راز ان کو لیک کر دیں، جس طرح ہمارا پرانا ایک ڈکٹیٹر کرتا رہا کہ یہاں سے پکڑ پکڑ کے اس نے مسلمانوں کو امریکہ کے حوالے کیا، اور انہوں نے کس طریقے سے ان کو اذیتیں دی ہیں وہ اب آپ دیکھ لیں، آج کل ویڈیوز آ رہی ہیں گوانتانامو بے کے اندر جو اذیتیں وہ دیتے رہے ہیں مسلمانوں کو۔ تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے کہ آپ ایک طرف ان کا دفاع نہیں کر سکتے، الٹا آپ ان کو پکڑ کے ان کے حوالے کرنا شروع کر دیں، اس چیز سے پھر ریونج پیدا ہوتا ہے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ تو اے نبی تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں نفاق ہے، یہ یہاں مرض سے مراد ہے منافقت، وہ دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں یہود و نصارہ کی طرف، کافروں کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے، اس لیے وہ ان کے ساتھ دوستیاں گانٹ کے رکھتے ہیں۔ تو وہ وقت دور نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اے مسلمانوں تمہیں عنقریب فتح دے گا، یا اللہ کی طرف سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو جائے گی، کوئی اللہ کی طرف سے عذاب ظاہر ہو جائے گا، تو پھر ان کی حالت منافقین کی یہ ہوگی کہ جو کچھ انہوں نے دل میں چھپا رکھا تھا وہ اپنے دلوں میں اس پہ نادم ہو جائیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ایک تو صلح حدیبیہ کے موقع پر، یہ لوگ تو کنکلوڈ کر بیٹھے تھے کہ اب یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے، مکے والے تو ان کو قتل کر دیں گے، وہاں پہ بھی صلح حدیبیہ ہو گئی اور مسلمانوں کو پاور تسلیم کر لیا مشرکین عرب نے۔ پھر جب غزوہ تبوک ہوئی پھر بھی ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات آئی کہ رومن امپائر سے ٹکرانے گئے ہیں، یہ 30,000 کی فوج ہے، وہاں پہ 1.5 لاکھ کی فوج ہے، یہ کیسے مقابلہ کریں گے؟ اس لیے انہوں نے مسجد درار بھی بنا لی تھی جو سورہ توبہ میں آگے چل کے آئے گا، جو نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ نے اس مسجد میں داخل بھی نہیں ہونا، اور اس مسجد کو آگ لگوا دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تو آپ کے خلاف پلاننگ کرنے کے لیے مسجد بنائی گئی ہے، یہ کوئی اللہ کی رضا کی خاطر نہیں بنائی گئی ہے۔ مسجدیں بھی ہم آج گاہیں حضور کے زمانے میں اگر پلاننگ کے لیے تھی اسلام کے، تو آج کی مسجدیں اگر اسلام کے خلاف پلاننگ کر رہی ہوں تو کوئی ایسی خطرناک بات نہیں ہے۔
جب اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہوں اور آپ کے ساتھیوں میں ایسے لوگ موجود ہوں چھپے ہوئے جو آپ کے خلاف پلاننگ کر رہے ہوں، تو سر آج تو پیغمبر دنیا میں موجود نہیں ہے، تو آج تو اس سے بڑھ کے معاملات ہو سکتے ہیں، اس لیے ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ جن حالات و واقعات سے آپ کے پیغمبر کو گزرنا پڑا، اگر آپ اپنے پیغمبر کے ٹریک پہ چلیں گے تو انہی حالات و واقعات سے آپ کو بھی گزرنا پڑے گا۔ آپ کی دعوت حق میں بھی منافقین آئیں گے، آپ کی دعوت حق کے دوران بھی جس طرح ادھر علماء یہود روڑے اٹکاتے تھے، یہاں پہ بھی علماء سامنے آ جائیں گے اور اس دعوت کو نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے حق کی جیت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان قریب یہ ندامت میں مبتلا ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی صحابہ کرام کے ساتھ معاملات کیے کہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ سب کے سب لوگ پھر بیک فٹ پہ چلے گئے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ اور اس وقت کہیں گے ایمان والے، کیا یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی بڑی بڑھ چڑھ کر قسمیں کھایا کرتے تھے کہ یقیناً تمہارے ساتھ ہیں ہم، ان کے اعمال برباد ہو گئے اور وہ خسارہ پانے والوں میں ہو گئے۔ اب یہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دکھا سکتا ہے اور آخرت میں تو ہوگا کہ یہ لوگ تھے، یہ حضرت صاحب، یہ مولانا صاحب، یہ شیخ الحدیث، یہ تو بڑی قسمیں اٹھا کے کہتے تھے کہ ہم آپ کو جنت میں ساتھ لے کے جائیں گے، اور یہ حضرت صاحب تو خود جہنم میں چل رہے ہیں۔ وہ آخرت میں جا کے پتہ چلے گا، پولیس رات پہ جا کے پتہ چلے گا۔ وہ ڈاکٹر سرار صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بڑے بڑے بزرگوں کی مٹی پلید ہونے والی ہے آخرت میں۔ دنیا میں تو لوگ ان کو پوج رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دنیا میں وہ کئی جماعتوں کے امیر بھی ہوں گے، ان جماعتوں کے عام جو کارکن ہیں وہ تو جنت میں چلے جائیں گے، امیر صاحب جو ہے وہ جہنم میں ہو رہے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث نہیں ہے کہ میں نے اپنی امت میں بعض واعظین اور خطباء کو کولو کے بیل کی مانند، کولو کا جو گدھا ہے اس کی مانند اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کاٹتے ہوئے دیکھا، کیونکہ وہ جو کہتے تھے وہ خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، اور عمل ان چیزوں پہ کر رہے ہوتے تھے جن کے خلاف وہ بول رہے ہوتے تھے۔ منافقت۔ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم۔ اے اہل ایمان، یاد رکھنا جو کوئی بھی مرتد ہو گیا تم میں سے اپنے دین سے، الٹے قدم پھر گیا، تو ان قریب اللہ پھر تمہاری جگہ ایسی قوم کو لے آئے گا کہ وہ محبت کرتے ہوں گے اللہ سے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، یحبہم ویحبونہ، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں۔ مومنین کے لیے تو وہ بڑے نرم دل ہوں گے، بچھنے والے، اور وہ بہت سخت گیر ہوں گے کافروں پر۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اور جہاد میں دین کی تبلیغ بھی اور قتال بھی دونوں شامل، وہ جہاد ورسٹائل ٹرم، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ عطا کر دے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة
الزكاة وهم راكعون. تمہارے دوست تو صرف ہے اللہ اور اس کا رسول جو ایمان لے کر آئے. اب وہ یہ ولی کا ترجمہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ولی کا ایک مطلب مددگار بھی ہوتا ہے. یہاں ہے کہ تمہارے مشکل کشا اور مددگار ہیں اللہ، رسول اور اہل ایمان. تو اللہ، رسول، مشکل کشا اور اہل ایمان مشکل کشا. تو وہ پھر سارے صحابہ کو، سارے بزرگوں کو، سارے اہل بیت کو کہتے ہیں مشکل کشا. یہاں تو مشکل کشائی کا ذکر ہی نہیں ہو رہا. سٹارٹ اس سے ہوا تھا کہ یہود و نصارہ سے اپنی دوستی نہیں کرنی، دوستی کرنی اہل ایمان سے. اس کو کنکلوڈ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے تو دوست صرف ہونے چاہیے اللہ، رسول اور اہل ایمان. قرآن بالکل واضح ہے. یقین کریں قرآن کو کانٹیکسٹ کی ضرورت ہی نہیں، باہر سے اندر ہی کانٹیکسٹ موجود ہے. تو اللہ، اس کا رسول اور اہل ایمان جو ہے وہ دوست ہیں. مددگار بھی ہے تو اس سے مراد مددگار یہ نہیں ہے کہ مرے ہوئے کو آپ پکاریں گے. کہتے ہیں مولا علی سے مدد مانگی. جی مولا علی فوت تو نہیں ہوئے، وہ تو زندہ تھے، تو خیبر میں آ گئے. ورنہ جو مولا علی بھی اللہ کے شعر ہیں اور حمزہ بن عبد المطلب بھی اللہ کے شعر ہیں. حمزہ ابن عبد المطلب تو احد میں شہید ہو چکے تھے. خیبر پہ حضور نے ان کو تو نہیں پکارا کہ یا امیر حمزہ میری مدد فرمائیں. تو سامنے جو بھی موجود ہوگا وہ ٹھیک ہے. اہل ایمان ایک دوسرے کی مدد کریں. وہ لوگ جو صحیح صحیح نماز ادا کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں نماز کو، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہوتے ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں. اور رکوع کا ذکر عموماً جب یہودیوں کے لیے آتا ہے چونکہ وہ چڑھتے تھے، اس حوالے سے بھی یہ بات کی جاتی ہے. اچھا، اس کا ایک ترجمہ جو اہل تشیع نے کیا نا وہ یہ ہے کہ ولی، یہاں وہ کہتے ہیں اس ولی سے مراد وہ لوگ جو نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں وہ جب کہ وہ رکوع کی حالت میں ہو. اور اس میں کچھ روایتیں اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہیں، کمزور درجے کی. شیعہ کے ہاں بھی وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے تو رکوع کی حالت میں ایک مانگنے والا آیا تو انہوں نے اس حالت میں ہی اس کو صدقہ خیرات کر دیا. تو یہ صرف حضرت علی پہ فٹ ہوتے ہیں اور کسی سے ثابت نہیں ہے. حالانکہ اگر آپ یہ دیکھیں نا، یہ بالکل اپنے اسلوب میں واضح ہے آیت. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ جھکنے والے بھی ہوتے ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ بھی ہوتے ہیں. یہ بالکل واضح ہے. اگر وہ والا معاملہ بھی ہو جائے تو ہم صرف مولا علی کو تو اپنا ولی نہیں مانتے، مولا حسن و حسین کو بھی ہم اپنا ولی مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جمع کے سیغوں میں تو پھر سارے کے سارے شامل ہو جائیں گے. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اور جو کوئی مددگار بنا لے اللہ کو ورسولہ، اور اس کے رسول کو، اور جو لوگ ایمان لے کر آئے، تو بے شک اللہ کا گروہ ہی غالب آئے گا. یعنی آپ نے دوستی، محبت، مددگاری اگر لینی ہے تو اہل ایمان سے لینی ہے، کافروں کو اپنا دوست نہیں بنانا. اس کا قطعاً اس چیز سے کوئی تعلق نہیں کہ جو مرا ہوا ہے اس کو مرنے کے بعد آپ مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیں. وہ تو بیٹھتا ہی نہیں اس کے اندر. نہیں جی شہید زندہ ہے تو چونکہ زندہ ہے تو پکار سکتے ہیں. سر اگر شہید زندہ ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی نکاح کیوں کر لیتی ہے؟ ہاں، اب اس بیوی پہ کیا حکم لگائیں گے؟ پھر کہیں گے نہیں یہ او والا زندہ نہیں ہے. اسی بھی کہہ رہے ہیں کہ جد او والا زندہ نہیں ہے پھر او والے کام بھی نہیں کر سکتا. ظاہر ہے. تو اب اس لیول پہ آ کے، اتنی نچلے درجے پہ آ کے بعض اوقات اس لیے سمجھانا پڑتا ہے کہ اگر کسی کی بالکل ہی عقل کام کرنا چھوڑ گئی ہے تو اس کو پھر بتایا جائے کہ اگر شہید زندہ ہے تو اس کی بیوہ کیوں شادی کر لیتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق سے پہلے حضرت جعفر طیار کی بیوی تھی اسما بنت عمیس، جن سے وہ بیٹا تھا عبداللہ بن جعفر، جو خاوند تھے سیدہ زینب کے، جو مولا علی کی بیٹی، جنہوں نے خطبہ دیا تھا یزید کے دربار میں. اب جب جعفر طیار فوت ہو گئے تو اس بیوہ کے ساتھ نکاح، اور وہ فوت کہاں ہوئے؟ غزوہ موتا میں شہید ہوئے، بخاری میں آتا ہے. تو شہید تو زندہ ہے اور ہے بھی آل البیت میں سے. ان کی بیوی نے نکاح کر لیا حضرت ابوبکر کے ساتھ. ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے. محمد بن ابی بکر کی عمر ہارڈلی 5 سال تھی، حضرت بکر بھی فوت ہو گئے. تو اس بیوہ کے ساتھ پھر نکاح کر لیا مولا علی نے. مولا علی نے محمد بن ابی بکر کی پرورش کی، اور عبداللہ بن جعفر، یہ 2 لاڈلے تھے بچے جن کی پرورش حضرت علی نے کی ہے.
اور اس لیول تک لاڈلے کہ عبداللہ بن جعفر کو تو اپنی بیٹی بھی دے دی زینب، اور محمد بن ابی بکر اس لیول تک لاڈلے کہ جنگ جمل میں وہ حضرت عائشہ کو جا کے سمجھا رہے تھے. تو ایک اسما بنت امیس ہے، انہوں نے کتنے مردوں کے ساتھ شادی کی ہے، یکے بعد دیگرے جب فوت ہو گئے ان کے خواہاں. تو اگر شہید زندہ ہے تو وہ شادی کیوں کرتی جا رہی تھی؟ سب کہانیاں آپ نے بنائی ہیں. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. اے اہل ایمان، اپنے دین کو مت بنا لو ہنسی اور کھیل ان میں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب تم سے پہلے، اور کفار سے اپنے دوست. یعنی دین کا مذاق نہ بنا لو ان لوگوں کے ساتھ اس طرح کی دوستیاں گانٹ کے کہ جس سے ریلیجن کا نقصان ہو جائے. اور اللہ سے ڈرو اگر تم واقعی مؤمن ہو. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. جب تم بلاتے ہو نماز کی طرف تو وہ بنا لیتے ہیں اس کو مذاق اور تماشا، یعنی اذان کا مذاق اڑاتے ہیں. اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، اپنی عقل کو یوز نہیں کرتے. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. دیکھیں کتنے ریسپیکٹیبل ورڈز ہیں. کہو اے اہل کتاب، یعنی ہم یہ مانتے ہیں کہ تمہیں کتاب دی گئی تھی، تم بھی آسمانی مذاہب کے ماننے والے ہو، تورات زبور انجیل کے ہم ماننے والے ہیں. کیا تم اس بات کا انتقام ہم سے لینا چاہتے ہو؟ اس بات کا تمہیں دکھ ہے، اس چیز کو ناپسند کرتے ہو کہ ہم ایمان لے کر آئے اللہ پر، اور جو نازل ہوا ہماری طرف اور جو نازل ہوا ہم سے پہلے یعنی تمہاری طرف، جبکہ بے شک تم میں سے اکثر تو فاسق ہیں. یعنی تم خود اپنی کتابوں پہ عمل نہیں کر رہے ہو، ہم بھی تمہاری کتابوں کا تعارف کروا رہے ہیں. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. اے نبی ان سے فرماؤ میں اس سے بھی زیادہ بری بات تمہیں نہ بتا دوں اس اعتبار سے جو جزا ہے اللہ کے نزدیک تمہارے لیے کہ تم نے میرا انکار کیا، اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. تمہارے پیغمبروں نے تمہیں میرے بارے میں بھی بتایا تھا. وہ لوگ جن پر اللہ کی لعنت ہوئی اور غضب، اور ان میں سے بعض لوگ ایسے جن کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، اور شیطان کی پوجا کرنے والے. شیطان کی پوجا ہی تھی نا جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں نے جادوگری سیکھنا شروع کر دی. تو یہودیوں کو ان کے گھر کی خبر دی جا رہی ہے کہ تم جو اتنے بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو نا ریلیجن کے، تو تمہارے آباء و اجداد کو یہ شرک کرنے کے سبب اللہ نے خنزیر اور بندر بنا دیا. تمہیں بھی اس بات کا پتہ ہے. اور تمہارے آباء و اجداد تھے جنہوں نے شیطان کی پوجا کرنی شروع کر دی. جو آج تم جو ہے خدا کے نمائندے بنے ہوئے ہو، تم لوگ تو شیطان کے پجاری ہو. تم لوگوں نے جادو سیکھا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں. حضرت سلیمان کو تکلیفیں اٹھانی پڑی، داؤد علیہ السلام کو تم سے تکلیفیں اٹھانی پڑی. یہ وہی لوگ ہیں بدترین ہیں درجے کے اعتبار سے، اور یہ دوسروں سے زیادہ بھٹکنے والے ہیں راہ راست سے.
وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ اور جب تمہارے پاس آتے ہیں اے مسلمانوں یہ تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، جبکہ یہ آپ کے پاس آئے کفر کی حالت میں تھے، ایمان نہیں، یہ چیک کرنا ہے سن، جو سورہ آل عمران میں آتا ہے نا کہ یہ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت ایمان لے آؤ، شام کو کفر کر دینا تاکہ حضور کے ساتھی ان کو چھوڑ جائیں۔ ظاہر ہے ایک بندہ جو ہے وہ انٹر ہو اور پھر بڑا وہ خوشو خضو سے وہاں بیٹھا رہے، نعرے بھی مارے، تھوڑی دیر بعد بندہ چھوڑ دے، لوگ کہیں گے یار کوئی وجہ تو ہے نا چھوڑ گیا ہے۔ تو ظاہر ہے اس طرح کے پروپیگنڈے کا فرق تو پڑتا ہے۔ تو یہ یہودی بھی یہی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مارا، یہ تو داخلی کفر کے ساتھ ہوئے تھے، انہوں نے مال تو قبول کیا ہی نہیں ہے، یہ تو ان کے اندر کفر چھپائے ہوئے تھے، اوپر اوپر سے یہ ایمان لے آئے، ان کا مقصد تو یہ تو کسی اور کھاتے میں آئے ہوئے تھے، اور وہ اسی کفر کے ساتھ نکل بھی گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپائے ہوئے تھے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور آپ ان میں اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ کے کام بڑے تیزی سے کرتے ہیں اور زیادتی کے کام اور حرام خور ہیں، بے شک یہ بہت ہی برے کام ہیں جو کرتے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ کیوں نہیں روکتے ان کے اللہ والے کہلوانے والے ربانی اور علماء، یعنی صوفی اور علماء، درویش لوگ اور علماء کرام، ان کو کیوں نہیں روکتے گناہ کے کاموں سے اور حرام خوریاں کرنے سے؟ سر وہ کیوں روکیں گے؟ وہ تو خود ان کے ساتھ شامل ہیں، ان کے بینیفیشری ہیں، تقریر کر کے ہٹیں گے سود کے خلاف۔ اور ایک بندہ اگر جا کے ایک بینک میں کام کرنے والا بندہ ان کو چیک دینا کہ مدرسے کے لیے قبول کرے، قبول کر لیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ میں تو ابھی تقریر کر کے ہٹاؤں۔ بعد میں جب آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو جسٹیفائی بھی کریں گے کہ وہ سود عہدہ تے اللہ کا معاملہ ہے نا، ساڈے کول تے آن دیو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ اہل علم اور جو درویش لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کسٹوڈین سمجھتے ہیں دین کا، ان کا کام ہے کہ لوگوں کو حرام خوری سے روکیں اور گناہ کے کاموں سے۔ کیوں نہیں یہ روکتے؟ اب یہ کس کو کہہ رہے تھے ہو اللہ تعالیٰ؟ یہود و نصارہ کے علماء کو۔ کتنا ہی برا کام ہے، کتنے ہی برے کرتوت ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ جکڑا ہوا ہے، بندھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ جکڑے جائیں اور ان پر پھٹکار لعنت ہو اللہ کی بسبب اس کے جو انہوں نے یہ بات کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ کیا خرچ کرنے والا ہے جی؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ جب سے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی ہے اللہ تعالیٰ بانٹ رہا ہے، لیکن اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئی، اور ضرور بڑھا دے گا۔ اکثر لوگوں کے حق میں جو یہ نازل ہوا ہے قرآن تمہارے رب کی طرف سے، سرکشی اور انکار، یہ آیت اس کے بعد پھر ریپیٹ ہوگی، اور یہ مضمون قرآن میں درجنوں جگہ آیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے کہ قرآن
جب ان پر پڑھا گیا ان کی سرکشی میں اضافہ ہی ہوا. پھر قرآن تو کتاب ہدایت ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور پڑھنے والا سب سے ذہین ترین انسان، سب سے خوش اخلاق ترین انسان. اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو قرآن اے نبی تمہاری طرف نازل کیا گیا اس سے ان کی سرکشی اور طغیانی میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. سورۃ المومنون میں تو یہاں تک آگے چل کے آئے گا کہ جب تم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہو قریب ہے کہ تم پہ جھپٹ پڑیں گے، اتنا ان کو غصہ آتا ہے. کو بتانے کے انداز میں فرق ہے، قرآن کے الفاظ کے چراؤ میں فرق ہے نہیں. بات یہ ہے کہ جس کی دم پہ پاؤں آ رہا ہوتا ہے نا وہ سچی بات سن نہیں سکتا. یہود و نصارہ کو یہ باتیں بری لگتی تھی کہ قرآن حکیم ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتا ہے انہی کی کتابوں کی روشنی میں، انہی کے پیغمبروں کی تعلیمات کی روشنی میں، اور یہ غلطیاں ہائی لائٹ کرنے والا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، مخالف کوئی نہیں سنتا. چلے ہمارے نبی تو بنو اسماعیل میں سے تھے، بنو اسرائیل میں عیسیٰ ابن مریم آئے ہیں، علماء یہود نے ان کی بھی بات نہیں سنی، ان کے قتل کے فتوے جاری کر دیے. یروشلم میں جب وہ بیت المقدس کے اندر جا کے انہوں نے علماء یہود کو جب دعوت دینی شروع کی، ایک 25 سال کا لڑکا جس کی شادی بھی نہیں ہوئی بھی، جوان آدمی 70-80 سال کے بڑے بڑے بزرگان دین اور بوڑھوں کے سامنے یہ آ کے کہے کہ تم لوگ تورات کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہو، حرام خور ہو، انبیاء کی تعلیمات کو تم نے بگاڑ دیا، تو وہ اس کو پیغمبر کے طور پہ نہیں لے رہے، ایک نوجوان کی شکل میں ایک بچے کے طور پر لے رہے ہیں. لیکن اللہ کے ہاں تو منصب اس بندے کا ہے تو وہ ان کو ہضم نہیں ہوتا. یہی ہمارے نبی کے کیس میں ہوا. اللہ تعالیٰ ہمارا ضرور بڑھا دے گی ان کی سرکشی اور طغیانی اور حق سے اناد کرنا اور کفر. جو ہم قرآن آپ کی طرف نازل کر رہے ہیں، اس قرآن سے بجائے ہدایت لینے کے ان کی سرکشی میں اضافہ ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ کے اندر ہم نے دشمنی اور بغض ڈال دی قیامت تک کے لیے، کیونکہ انہوں نے وقت کے پیغمبروں کا انکار کیا. تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ جب کسی پہ عذاب نازل کرتا ہے نا ان کے اندر پھوٹ ڈال دیتا ہے. اور یہ والا جو مسئلہ ہے اس سے مسلمان بھی آزاد نہیں ہو سکے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا، میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں مانگی، 2 اللہ نے قبول کر لی، 1 واپس کر دی، یہ نہیں قبول ہوگی. ان میں سے ایک جو قبول نہیں ہوئی وہ زیادہ امپورٹنٹ تو ہمارے لیے وہ ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ یہ ہے کہ میری امت آپس میں نہ لڑے. تو اللہ نے فرمایا یہ آپس میں لڑیں گے بھی، ایک دوسرے کو قیدی بھی بنائیں گے، اور آج تک دیکھ لیں کام ڈالا ہوا ہے. اب یہ افغانستان میں آپ دیکھ لیں، مارنے والے بھی مسلمان، مرنے والے بھی مسلمان، ان کی حفاظت کرنے والی طالبان کی گورنمنٹ بھی مسلمان، اور وہ چوتھے محلے امریکہ بیٹھا ہوا ہے سکون کے ساتھ. ادھر مسلمان ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں اس کی، ظاہر شیطان کی ڈیوٹی پوری ہو رہی ہے، بجائے علمی اختلاف کرنے کے ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہے. اس طرح کرنے سے آپ کسی کے نظریات چینج نہیں کر سکتے. دنیا میں جتنے بھی فرقے گزرے ہیں سب کی اپنے اپنے زمانے میں پٹائی ہوئی ہے دوسروں کے ہاتھوں، لیکن وہ نظریات ختم تو نہیں ہو گئے. اگر صلیبی جنگیں ہوئی ہیں اور مسلمانوں نے عیسائیوں کی پٹائی کی ہے تو عیسائیت دنیا سے ختم تو نہیں ہوگی. اور بعض دفعہ عیسائیوں نے مسلمانوں کی پٹائی کی تو کلونیل پاورز نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے. تو کیا مسلمان 8 سے 100-150 سال پہلے تو ہمارا کوئی ملک ہی نہیں تھا، آج تو پھر 58-59 ملک ہو چکے ہیں. اس وقت تو سب کنکلوڈ کر بیٹھے تھے کہ مسلمان اب دوبارہ پاور میں نہیں آئیں گے، لیکن آپ دیکھ لیں آہستہ آہستہ کر کے سارے ملک آزاد ہوئے. تو کوئی اسلام دنیا سے ختم تو نہیں ہو گیا، اس طرح تو کوئی ختم نہیں کر سکتا. جب کبھی بھی یہ کوشش کرتے ہیں آگ بھڑکانے کی، یعنی یہودی، اللہ بجھا دیتا ہے اس آگ. یہ اسپیسیفکلی حضور کے زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ یہ سازشیں کرتے ہیں. منافقین میں یہودی اکثر منافق تھے نا، دونوں طرف یاریاں رکھی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ وہ بجھا دیتا ہے. باقی یہ جو قیامت تک جو بتایا کہ دشمنی رکھ دی، اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا آج ہم جس دور میں ہیں وہاں پہ آپ کو یہود و نصارہ آپس میں اکٹھے نظر آ رہے ہیں. تو یہ 100 سال کی یہ چینجنگ ہے. اس سے پہلے یہودیوں کا قتل عام کیا ہے نصرانیوں نے، حتیٰ کہ یروشلم جانے کی ان کو اجازت نہیں تھی. اس حوالے سے میری کئی ایک ویڈیوز، بیت المقدس آپ لکھیں، ہسٹری آف بیت المقدس، تو ریکارڈ ہوگی. یہ 100 سالوں کے اندر تھوڑی تبدیلی آئی ہے دنیا کی
منفعت کی خاطر یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوئے، ادروائز تو ظاہر ہے جی عیسیٰ ابن مریم وہ ہیں جن کو عیسائی خدا کا بیٹا یا خدا مانتے ہیں، اور یہودی جو ہے نعوذ باللہ انہیں دجال سمجھتے ہیں. تو ان دونوں کا تو ایکا ہو ہی نہیں سکتا تھا کبھی بھی، اسی لیے لڑتے رہے آپس میں. یہودیوں کی پٹائی ہوئی کئی دفعہ عیسائیوں کے ہاتھ. قیامت تک کے لیے دشمنی ہے، ابھی بھی یہ جو کچھ ہے دنیاوی منفعت کی خاطر کٹے ہیں. یہ پھر جب دجال آئے گا تو جو ہماری کتابیں ہمیں بتاتی ہیں بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ کرسچنز تو الٹیمیٹلی مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، یہودی پھر بھی الگ رہیں گے، اور پھر مسلمان اور جو عیسائی مسلمان ہوئے ہوں گے یہ مل کے آخری وہ جنگ جسے وہ آرمگڈون کہتے ہیں لڑیں گے دجال کے خلاف. اور یہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد، جبکہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. اور اگر اہل کتاب آمنو ایمان لے آتے، یعنی اہل کتاب کی کتابوں میں موجود تھا کہ یہ پیغمبر آخر الزمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی کتابوں پہ ایمان لاتے ہوئے اس پیغمبر کو مان لیتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے، تو ہم ضرور دور کر دیتے ان سے ان کی برائیاں، ان کے گناہ معاف کر دیتے، اور ہم ضرور انہیں داخل کرتے نعمت کے باغوں میں، جنت میں، اگر اس پیغمبر کو مان لیتے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس یہودی یا عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور اس کے بعد مجھ پہ ایمان نہ لایا تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں داخل کرے گا. ظاہر ہے اس کی اب تشریح ہو سکتی ہے کہ کس لیول کا اسے تعارف ہے. میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے بڑی الارمنگ، کیا کافر بھی جنت میں جائیں گے، کیا نان مسلم بھی جنت میں جائیں گے؟ تو اس میں نے اس کے اوپر کافی بحث کی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. اگر وہ قائم کر لیتے اپنی کتاب تورات کو اور انجیل کو، اب اس میں یہ سمجھ لیں کہ یہ صرف یہود و نصارہ کو نہیں کہا جا رہا، ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگ قرآن پہ عمل کر لیتے تو کیا ہوتا، اور جو نازل کیا ان کی طرف من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، تو وہ ضرور کھاتے رزق فراوانی کے ساتھ اپنے اوپر سے اور اپنے نیچے سے، یعنی اللہ تعالیٰ ان پہ رزق کی تنگی نہ کرتا. باقی ازمائش کے طور پہ کہہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اوورآل رزق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں، اللہ کی نعمتیں. تو دیکھیں دنیا کی ساری نعمتیں صحابہ کرام کے قدموں میں اللہ نے ڈالی نہیں ہے. اربوں ڈالرز آج کے جزیہ صرف رومن امپائر سے آتا تھا، پرشین امپائر کے اربوں ڈالرز کے خزانے ان بدوؤں کے ہاتھ لگ گئے جو گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ سفر کرتے تھے. تو وہ اپنے اوپر سے رزق دیے جاتے، اپنے نیچے سے. ان میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو اعتدال پسند ہے، حق پرست ہے، لیکن تھوڑے، اور اکثر ان میں سے برے اعمال کرتے. اکثریت تو حق قبول نہیں کر رہی، چند ایک لوگ ان میں موجود ہیں ایسے جو سچائی قبول کرتے ہیں. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. اے اللہ کے رسول، خاص رسول، آپ پہنچا دیں جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، یہ بفرض محال ہے. تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا، یعنی جو کام آپ کے ذمے کیا گیا تھا وہ آپ نے پورا ہی نہیں کیا اگر آپ نے اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا دین کتاب و سنت کی شکل میں یہ امت تک نہیں پہنچایا. اب بڑا یہ سخت گفتگو ہے.
سورہ الاعراف کے سٹارٹ میں آیا کہ جن لوگوں کی طرف ہم نے پیغمبروں کو بھیجا ہم ان سے بھی پوچھیں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے اپنا کام کیا یا نہیں. اللہ کے سامنے تو سارے اکاؤنٹیبل ہیں، جواب دہ ہیں. اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، یعنی لوگوں کے ڈر سے یا لوگوں کے ناراضگی کے خوف سے آپ نے حق بات کہنے سے نہیں شرما، آپ نے حق بات کر دی. بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو انکاری ہو جائے. اگر یہ وہ آپ ترجمہ سمجھیں گے جو عام کے کافروں کو ہدایت، تو کافر تو پہلے بے ہدایت ہیں، قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے. یعنی جو انکار کرنے پہ اترے ہوئے نا، جس کو ڈاکٹر سراج صاحب فرماتے تھے کہ جو سویا ہوا ہے نا اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں، اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کو کوئی نہیں جگا سکتا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی جاگا ہوا ہے، وہ جاگنا چاہتا نہیں ہے. تو یہ یہود و نصارہ کے علماء پہچان گئے تھے یہ وہی پیغمبر ہیں، لیکن بات نہیں ماننا چاہتے تھے، اور اس ضد پہ اترے کہ ان خبیثوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں سے تو بت پرست مشرک بہتر ہے. سورہ نساء میں آتا ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ ہدایت پہ ہے مسلمانوں کی نسبت. ہوئے 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 یہ بندہ کانپ اٹھتا ہے، اور ویسے یقین نہیں آتا کہ اس لیول پہ کوئی دشمنی میں اتر سکتا ہے کہ 17 مہینے تمہارے قبلے کی طرف منہ کر کے جو شخص نماز پڑھ رہا ہے، جو موسیٰ کو اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے، جو 10 محرم کا روزہ رکھوا رہا ہے اپنے ساتھیوں کو، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملنے کی خوشی میں، اس کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس سے بہتر مشرکین عرب ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بھی نہیں مانتے، نہ کسی آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں، ایک ابراہیم سے واقف ہیں، اور وہ بھی پیغمبر کے طور پہ نہیں، اپنے جد امجد کے طور پہ. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اے نبی فرما دو اہل کتاب تم کسی ہدایت پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کر لو، اس کی تعلیمات پہ عمل نہ کرو. تسی تے شے ہی کوئی نہیں. یہ وہ ہے، دیکھو شاہی. اچھا یہ شے جو پنجابی میں لفظ ہے نا، یہ عربی سے آیا ہوا ہے. دیکھ لیں، یا اہل الکتاب لستم علی شیء، تسی شے ہی کوئی نہیں، حتی جب تک کہ تقیموا التوراۃ، تورات کو قائم نہ کر لو، والانجیل اور انجیل کو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو نازل ہوا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، یعنی قرآن. یہ نہ سمجھیے گا یہ یہود و نصارہ کے بارے میں ہے، یہ سانو ہی کہا جا رہا ہے تسی شے ہی کوئی نہیں جو تک قرآن تے عمل نہیں کرتے، پاویں جتنی لمبی مرضی داڑھی رکھ لو، جتنی مرضی ٹنا ٹن اتنے پگڑی باندھ لو، شے ہی کوئی نہیں تسی جو تک عمل نہ کرو. قائم کرنے کا مطلب ہے، وہ کہا جاتا ہے نماز پڑھی تو مسجد میں جاتی ہے، قائم مسجد سے نکلنے کے باہر ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ مسجد میں آپ اللہ سے عہد کر کے ہیں اور باہر ہر طرح کی 2 نمبری اور فراڈ آپ کرنے شروع کر دیں. قائم کرنے کی بات ہے. قائم کرنا یہ ہے کہ تمام تعلیمات پہ ٹوٹل پیکج لینا ہے. وہی بات ریپیٹ ہوگی. اور ضرور بالضرور بڑھا دے گا سرکشی کو، طغیانی کو، انکار کو. قرآن جو جو ان کے اوپر تم پڑھو گے نبی، اس سے ان کی سرکشی میں اضافہ ہوگا. کیوں؟ وہ کہیں گے سانو اٹیک کر رہے ہیں. یہ یہاں پہ بھی ہوتا ہے. آپ ذرا دیکھیں، آپ کسی بندے کے سامنے یہ بات کریں نا، یار ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، اس کے رسول نے کیا فرمایا ہے، اس پہ عمل کریں. اب یہ بات اگر آپ کسی دیوبندی کے سامنے کر دیں نا، بریلوی کے سامنے، تو کہے گا اچھا پھر تسی اماموں نہیں مندے. حالانکہ آپ کے دماغ میں بھی کہیں بات نہیں ہوگی، لیکن چور جو ہے نا اس کو اندر کھٹکتا ہے نا، اس کو یہ پتا ہے کہ اگر یہ اللہ اور اس کے نبی کے پیچھے چلے گا تو ہم نے جو اپنے امام کھڑے کیے ہیں، جن میں ان اماموں کا قصور نہیں ہے، ہم ان کی تعلیمات کو ڈسکس کر رہے ہیں جو ان کی طرف غلط انہوں نے منسوب کی ہیں، ادھر سے پھر یہ فارغ ہے، وہ فوراً اس کے اوپر اتر آئیں گے. اچھا تسی اماموں نہیں مندے. آپ کسی کو کہیں گے جی ہر مصیبت ہر پریشانی میں نبی الاسلام بھی اللہ کو پکارتے تھے، ہمیں بھی اللہ کو پکارنا چاہیے، فوراً کہے گا اچھا ادھر مندے، تسی بزرگوں نہیں پھر مندے، اولیاء نہیں مندے. آپ یہ بے شک نہ بھی کہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا نکلے گا. جب اللہ آئے گا باب ختم، جب نبی آئے گا تو خود ساختہ امام ختم.
وہ قرآن میں آیا نا کہ کافر کہتے تھے یہ کیسا نبی ہے جس نے اتنے خداؤں کا ایک خدا کر دیا. بھئی خدا تو ایک ہی ہے. اور ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ کیسا بندہ ہے اس نے اتنے اماموں کی بجائے ایک امام کی بات کر دی جس کی قبر مدینے میں, امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی بالکل ہمیں فخر ہے, کیونکہ امام وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے امام بنا کے ہمارے لیے بھیجا ہے. آپ کے بنائے ہوئے امام آپ کے لوکل امام ہیں رہے. اگر آپ نے ان کی تعلیمات سے استفادہ کرنا ہے اس اعتبار سے تو وہ سارے امام ہیں, ٹھیک ہے جی. ان کا ہم احترام کرتے ہیں, اتنا احترام کہ ان کی کتابیں ہم نے یہاں رکھی ہوئی ہیں, لیکن اس لیے نہیں کہ ان سے ہماری کوئی عقیدت ہے. ان کی تعلیمات جو انہوں نے نبی الاسلام کی ہم تک پہنچائی وہ عقیدت ہے. نام میں تو میں بھی امام ہی ہوں, انجینئر محمد علی مرزا EMAM, تو اس طرح کوئی امام بن جائے گا؟ انجینئر امام بنتا کوئی. تو اے نبی مت افسوس کریں آپ ان کافروں کے اوپر. یعنی ظاہر ہے انسان کو ٹینشن تو ہوتی ہے, اتنی محنت سے بات سمجھائی, بڑی کوشش کی, اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. تو حضور کو کہا جا رہا ہے آپ نے افسوس نہیں کرنا, آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. وما علینا الا البلاغ. سورۃ البقرہ میں آیا ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے, آپ کا کام صرف پہنچانا تھا.